تو سر کیا سمجھتے ہیں او سی ڈی کیا چیز ہے بیسیکلی، یا اس کے ہم سمٹمز کی بات کریں تو کیا ہے او سی ڈی؟ دیکھیں، آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ لوگ اسے ایک عادت سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک صرف صفائی کی بیماری ہے، لوگ یہ ایک عادت ہے. لوگ بار بار چیزوں کو صاف رکھتے ہیں، باتھ روم میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، وضو بار بار کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بار بار دھوتے ہیں، بار بار شاور کرتے ہیں، غسل میں ان کا ٹائم بہت لگتا ہے. اچھا، یہاں پہ بھی یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کو نماز پڑھنے میں بھی مشکلات ہوتی ہیں. وہ رکعت بار بار پڑھتے ہیں، جب وہ کوئی صورت ہوتی ہے اس میں بھی ان کو مشکلات ہوتی ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو دہراتے ہیں، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹیشن کرتے ہیں. تو او سی ڈی کوئی عادت نہیں ہے، خالی صفائی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بڑھ کے ایک خطرناک ذہنی بیماری ہے. یہ دماغ کی ایک جنگ ہے. آپ کے جس کو بندے کو او سی ڈی ہوتی ہے نا، وہم کی بیماری، تو یہ ایک دماغ کی جنگ ہے. اور یہ ایسا وہم ہے جس کے بارے میں حکیم لقمان نے کہا تھا کہ وہم کا علاج نہیں ہے، لیکن خوشخبری یہ کہ وہم کا علاج ہے. اور او سی ڈی جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. تو اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو ایک ایسی سوچ آتی ہے جو اس کی اپنی سوچ ہو. پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور ایک ہی وہی سوچ اس کو بار بار آتی ہے. اچھا، جب وہ بار بار آتی ہے، وہ اس سوچ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ریزسٹ کرتا ہے، لیکن روک نہیں پاتا. اچھا، جب وہ روک بھی نہیں پاتا تو پھر اس سوچ کے نتیجے میں وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور بار بار کرتا ہے، وہ بار بار کرتا ہے. تو اس عمل کے پروسیس کو ہم کمپلشن کہتے ہیں، یہ کمپلسو ایکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عمل کرنے کو. اس کے نتیجے میں اگر وہ کمپلسو ایکٹ نہ کرے، یعنی کہ وہ جو obsession تھاٹ بار بار سوچ آ رہی ہے، اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو انگزائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ عمل تو کر لیتا ہے، اس نتیجے میں اس کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو اس کو ہم obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. اب آپ نے جیسے بار بار واشنگ کا کہا کہ لوگ صفائی میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، چیکنگ پہ بھی ابھی آگے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے بڑے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم وضو کرتے ہیں یا نہاتے ہیں. تو جب میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ہاتھ دھو دیتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، اس کو خشک کر لیتے ہیں تولیے سے، تو پھر وہ ان کو پھر ایک سوچ آتی ہے جو ان کی دماغ کے اندر سوچ ہوتی ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہمارا ہاتھ گندا ہے، اس میں جراثیم ہے. پھر وہ جا کے پھر ہاتھ دھوتے ہیں. لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے ان کو یہ سوچ بار بار آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہاتھ دھو. وہ اپنی دماغ میں جنگ لڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہاتھ میرا صاف ہے، بھی میں نے ہاتھ دھویا ہے. لیکن وہ سوچ ان کو بار بار آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں، مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہاتھ نہ دھویا تو ان کے اندر ایک گھبراہٹ، انگزائٹی آ رہی ہوتی ہے، ایک بے چینی سی آ رہی ہوتی ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اور پھر آخر میں اس کے نتیجے میں آ کے وہ ایک کمپلشن کرتے ہیں، ایک رد عمل، ایک بیہیویئر کرتے ہیں، اور جا کے وہ پھر ہاتھ دھوتے ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں. وہ بیچارے گھنٹے گھنٹے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، اس طرح غسل کرتے رہتے ہیں، اور نہانے کبھی عمل اسی طرح ہوتا ہے. تو سر کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو یہ آیا ہے ہمارے ساتھ تو اس کو او سی ڈی ہے؟ ہاں، کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، عموماً طور پہ جو یہ الہامات کی بیماری ہے، وہم نہیں، اس میں الہامات ہوتے ہیں. وہم کا اگر جو آپ اس کو زیادہ کریں، کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے تو وہ بندہ اندر ہی اندر کوڑا ہوتا ہے، اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری بیماری ہے، بلکہ وہ تو لوگوں سے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتا. اور اس کی جو پروڈکٹیویٹی ہے، اگر وہ آپ سوچیں نا کہ ایک بندہ واش روم میں اگر نہاتے ہوئے کہ بندے کو 10-15 منٹ لگتے ہیں، تو اس کے گھنٹہ 2 گھنٹہ لگتا ہے. بلکہ ہمارے پاس تو مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر کا سارا پانی وہ ختم کر دیتا ہے. عورتیں آتی ہیں کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں گھر کا سارا پانی گھر دھونے میں لگا دیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہوئے 1-1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سپارہ پڑھنے میں پورا دن گزار دیتے ہیں، ان سے وہ سپارہ ایک ہی پیج پہ اٹک جاتے ہیں. بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو کیسے ڈائگنوز کیا جائے؟ دیکھیں، اگر آپ کو اتنے زیادہ وہم آ رہے ہیں دن میں، اگر آپ کو وہم آ رہے ہیں، پھر اس وہم کے نتیجے میں، آبسیشنس کے نتیجے میں اس پہ آپ عمل کریں، یعنی کہ کمپلشن کر رہے ہیں، اگر دن میں اس کے نتیجے میں آپ کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ کا اس وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو وہم آتے ہیں، آبسیشنز آتے ہیں، آپ کو اس کے نتیجے میں کمپلشن، اس کے نتیجے میں آپ عمل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں،
تو اس میں جو ہمارے ICD-11 اور DSM-5 جو کہ ہمارا نفسیات کی وہ کرتا ہے، ڈائگنوسس کرتا ہے، اس کے مطابق آپ کو OCD کی بیماری ہے، اور یہ آپ کو چاہیے کہ آپ جلدی اپنے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے علاج کروائیں، کیونکہ یہ عمل ابھی نہیں شروع ہوا، یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے YouTube چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.